بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور کہانی لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے حلال کے درہم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ اس کی تنخواہ 30,000 ریال ماہوار تھی۔ وہ بینک میں اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ لوگ سمجھتے تھے بڑے عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ اس کا بال بال قرض میں بندھا ہوا تھا، بلکہ ہر ماہ خرچہ پورا کرنے کے لیے اس کو مزید قرض لینا پڑتا تھا۔ موٹا موٹا حساب تھا 10,000 ریال اس بنگلے کے قرض میں کٹ جاتا تھا جو اس نے 2 ملین میں خریدا تھا۔ 7,000 2 امریکن نئی کاروں کی قسط جاتی تھی۔ 5,000 ہر ماہ وہ اپنے بیٹے کو امریکہ میں پڑھنے کے لیے بھیجتا تھا، اور 5,000 ریال گھر میں خادماؤں اور ڈرائیوروں کی تنخواہ دیتا تھا۔ باقی روپیہ میں بغیر قرض لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سال سے اس کو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری لگ گئی تھی، لیکن کل کے حادثے نے اس کی موت کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کل اچانک دفتر میں اس کو خون کی کیع ہوئی۔ فوراً ایمبولینس اس کو بڑے ہسپتال لے گئی۔ دن بھر ٹیسٹ ہوتے رہے۔ شام تک ڈاکٹروں نے کینسر کا شعبہ ظاہر کر کے اس کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ابھی 1 ماہ پہلے جب عامر کے چچا کا انتقال ہوا اور وہ ان کی تدفین میں شریک ہوا تو اس نے پہلی بار قبر کے اندھیرے کو دیکھا۔ کچی زمین، اندھیرا، گپ، کیڑے اور سانپ بچھو۔ اب اس کو بھی وہیں جانا ہے، یہ تصور آتے ہی وہ کانپنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کو نیند آ گئی۔ اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ لوگ ان سے اپنے لیے دعا کرا رہے ہیں۔ عامر بھی کمرے میں داخل ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے زور سے پیاس لگی۔ جب اس سے برداشت نہ ہو سکا تو اس نے اٹھ کر ان بزرگ سے کہا، پانی؟ بہت پیاس لگی ہے۔ ان بزرگ نے ایک خادم کو اشارہ کیا اور کہا، حمام۔ وہ آدمی اس کو مکان سے باہر لے گیا، جہاں ایک بہت گندا سا حمام تھا۔ موٹی دھار کا ایک نل بغیر ٹونٹی کے پانی بہا رہا تھا۔ اس کے نیچے ایک بڑا سا مٹکا رکھا ہوا تھا جس میں نیچے سوراخ تھا۔ پانی کی موٹی دھار مٹکے میں آتی تھی اور ایسے ہی نیچے سے نکل جاتی تھی۔ مٹکا خالی کا خالی رہتا تھا۔ عامر یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنا پانی آنے پر بھی مٹکا خالی ہے۔ اسی درمیان خادم نے اس نل میں سے ایک گلاس پانی بھر کر عامر کو دیا۔ عامر اس پانی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ پانی بہت سڑا ہوا بدبودار تھا، اس میں مرے ہوئے کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی اس کو کیع آنے لگی۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس بزرگ کے کمرے میں چلا آیا۔ خادم نے بتایا کہ انہوں نے پانی نہیں پیا۔ بزرگ نے عامر سے پوچھا، تم نے وہ پانی کیوں نہیں پیا؟ تو عامر نے بتایا کہ وہ پانی بہت گندا اور بدبودار تھا، اس میں مرے ہوئے کیڑے مکوڑے پڑے ہوئے تھے۔ ان بزرگ نے غصے سے کہا، یہ پانی تو تم روز پیتے ہو، آج تک اس کی بدبو تمہارے ناک میں نہیں آئی۔ انہوں نے خادم سے کہا، یہ پانی ان کو زبردستی پلا دو۔ عامر حیران رہ گیا۔ 2 آدمیوں نے اس کو پکڑ کر اس کا منہ چیر کر وہ سڑا ہوا پانی اس کے حلق میں اتار دیا۔ عامر کا سر چکرا گیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر میں اس کو بھرپور کیع ہوئی جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر وہ وہیں پڑا روتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب اس کو ذرا افاقہ ہوا تو ان بزرگ نے خادم کو اشارہ کر کے کہا، زمزم۔ خادم فوراً اندر سے خوبصورت صراحی لے کر آیا جس پر پھولوں کا گجرا پڑا ہوا تھا۔ ایک بلوری گلاس میں تھوڑا سا خوشبودار پانی لوٹ کر عامر کو دیا۔ اس کا گھونٹ حلق سے نیچے اترتے ہی عامر کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ نئی طاقت، نئی قوت اور نئی فراخت بیدار ہو گئی۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، سرائی میں کون سا آب حیات ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ حلال روزی ہے۔ وہ حمام کے نل کی موٹی دھار اور پھوٹا ہوا مٹکا حرام روزی ہے۔ خوب آتی ہے اور نکل جاتی ہے، مٹکا ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔
حلال کے درہم حرام کی اشرفیوں سے قیمتی ہوتے ہیں۔ عامر یہ سن کر رونے لگا۔ یہ تو اس کی کہانی ہے۔ اس نے بزرگ سے کہا میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور حرام سے بچا لے۔ بزرگ نے جواب دیا تم نے تو ایک گلاس گندا پانی پی کر کیا کر دی تھی، تمہاری بیماری تو دور ہو گئی، لیکن اگر اب تم نے دوبارہ گندا پانی پیا تو ذلت کی موت مرو گے۔ عامر نے چینک کر کہا نہیں نہیں، میں ذلت کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنی 30,000 کی نوکری سے استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔